السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فضائل صدقہ و خیرات۔ رضا الہی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو صدقہ، نفل اور خیرات کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور برکت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے پیش نظر اس پر بڑا زور دیا ہے اور اسے دین اور دنیا کی بھلائی قرار دیا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صدقہ و خیرات کی ازحد ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے۔ بندے کو اس کے مال سے 3 قسم کا فائدہ ہوتا ہے: کھا پی کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا کسی کو دے کر آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے سوا باقی مال دنیا سے جاتے وقت وہ دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا ہے، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ اور جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور بخیل شخص اللہ تعالیٰ اور جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے، اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پیارا ہے بخیل عابد سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کر یہ دعا کرتے ہیں: ایک دعا مانگتا ہے الہی اچھے کاموں میں خرچ کرنے والوں کو زیادہ مال و دولت دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی بخیل کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، راہ خدا میں خرچ کر اور شمار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کر اور شمار کر کے دے گا، اور راہ خدا میں دینے سے ہاتھ بند نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر دینا بند کر دے گا۔ جتنی تجھے توفیق و استطاعت ہو راہ خدا میں خرچ کرتی رہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔